حضرات بیٹھیے تھوڑی دیر. درود شریف کی فضیلت، سورہ یاسین کی فضیلت. سورہ یاسین کیا ہے؟ قرآن کا یہ ایک بہت مشہور و معروف سورت ہے. اس کا کیا حکم ہے، اس کے سلسلے میں ہم کو اور آپ کو کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں آج آئے گی انشاءاللہ، جو زندگی کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی، مرنے کے بعد بھی کام آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے، اسی کی طرف سے یہ ساری توفیقیں ہم سب کو ملی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. بزرگوں اور دوستو، آج بہت ہی مشہور و معروف سورتوں کی تلاوت ہوئی ہے اور 7واں جز پڑھا گیا ہے، جس میں 23واں جز نصف یعنی آدھا ہو چکا ہے. اب بالکل قرآن کریم کا ایک بہت ہی کم حصہ ہمارے اور آپ کے لیے باقی ہے، اور پھر وہ تراویح کی نماز میں جو قرآن کا ایک سلسلہ ختم کا ہے، انشاءاللہ وہاں تک پہنچیں گے. آج سورۃ الصباح پڑھی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاطر، اس کے بعد سورہ یاسین، سورہ صافات. کل کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت جو تلاوت ہوئی تھی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے. بہت بار بار ہم لوگ اس کو سنتے رہتے ہیں. ہر موقع پر، دعا کے موقع پر یہ آیت کریمہ پڑھی جاتی ہے، اور آدمی اس کو بہت ہی برکت کی آیت سمجھتا ہے. یہ آخر ہے کیا؟ یہ کب اور کیوں نازل ہوئی تھی؟ اس میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ ہے میرے بھائیو بزرگوں کہ اللہ نے ہم سب کے لیے تمام مخلوقات میں جو سب سے عظیم چیز اللہ نے بنایا وہ حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات پاک ہے. آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو، زمین و آسمان کو، دنیا اور آسمان کے درمیان میں جتنی چیزیں اور خزانے، سب کچھ اللہ نے آپ کے صدقے میں بنائے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا حق اور ہم سب پر ایک احسان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے صدقے میں یہ ساری دنیا کی زندگی کی حسین موقع اور لمحات ہم سب کو میسر ہوئے ہیں. آپ ہی کی وجہ سے اور آپ کی دعاؤں کی طرف سے بہت سارے ایسے جو دنیا میں عذاب اور بلائیں اترتی اور اتر رہی تھی، اللہ نے اس کو روک دیا، اور بہت ساری ایسی نعمتیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے ہم کو اور آپ کو ملی ہے. مثلا پہلی امت میں اللہ تعالیٰ ایک عذاب کا ایسا سلسلہ جاری کیا تھا کہ اگر لوگ دلیری کے ساتھ ایک گناہ بار بار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو بدل دیتا تھا، کسی جانور کی شکل میں تبدیل کر دیتا تھا. اسی لیے واقعہ بہت سنے ہوں گے، بندروں کی شکل میں اللہ نے انسانوں کی شکل کو بدل دیا، خنزیر کی شکل میں بدل دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حالات اور یہ ساری چیزوں کو دیکھیں اور محسوس کیے اور اپنی امت کے وہ خطرات کو محسوس کیے تو بہت تڑپ تڑپ کر کے دعا کیے تھے، اے اللہ میری امت کے چہرے کو مسخ نہ ہونے دیجیے گا، ان کو خنزیر اور بندروں کی شکل میں نہ بدلیے گا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کو قبول فرمایا. مدینہ طیبہ میں ایک مسجد ہے، مسجد اجابہ، جہاں نبی ایک سفر سے واپسی کے وقت میں 3 دعا فرمائے تھے.
ان دعاؤں میں ایک یہ بھی دعا تھی، اللہ میری امت کے چہرے کو مت بدلیے گا، میری امت میں اے اللہ ایک مشت عذاب اتار کر کے ہلاک نہیں کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دو دعا قبول فرما لیے تھے، اور تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میری امت میں ہمیشہ اتحاد رکھیے، کبھی اختلاف پیدا مت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو روک دیا، ہم اس کو دنیا کے لیے نہیں، ہاں اتحاد ہوگی تو قیامت میں اور جنت میں اتحاد، لیکن دنیا میں یہ دعا کو اللہ نے موقوف کر دیا اور دو دعائیں قبول فرما لیا۔ اسی لیے مدینہ طیبہ میں ایک مسجد ہے، مسجد اجابہ، جہاں یہ دعائیں قبول ہوئی تھی، آج وہاں اس کو ایک نشانی کے طور پر میں وہاں کی حکومت قائم کر دی ہے مسجد، تاکہ لوگ اس دعا کو یاد رکھیں اور نبی کے اس احسان کو یاد رکھیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، ورنہ آج اس امت میں کون سا ایسا گناہ نہیں ہو رہا ہے جو بنی اسرائیل کے لوگ کرتے تھے۔ لہذا یہ جو دعائیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کا یہ احسان ہے، لہذا جب ایک احسان ہے تو ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، پوری امت پر ضروری ہے کہ اس حضرت محمد الرسول اللہ کو بار بار یاد کریں، ان کا نام بہت ادب و احترام کے ساتھ لیں، وہ موقع اگر آ جائے قریب سے تو سلام پڑھ لیں، دور سے اگر موقع ہے تو درود پڑھ لیں۔ لہذا صحابہ کرام کے دل میں ایک بے چینی کی اور ایک بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی، ان احسانات کا ہم کس طرح سے یہ حق ادا کریں جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو ملی ہے۔ لہذا سوال کیے، یا رسول اللہ آپ نے سلام کا طریقہ بتا دیا ہے اور آپ نے پڑھنے کے وہ الفاظ بھی سکھا دیے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی سلام بھیجتا ہے اور سلام کرتا ہے، لیکن یا رسول اللہ ایک بہت عجیب و غریب وہ چیز ہے کہ جو خاص رحمت ہو آپ پر اور آپ کی فیض برابر امت پر جاری اور ساری رہے اور امت اس رحمت کی بنیاد پر بھی برابر آپ کو یاد کرے، ایسی کوئی چیز دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت یہ آیت کریمہ کو نازل فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ فرشتے سب محمد الرسول اللہ پر رحمت بھیجتے ہیں، رحمت کا نزول کرتے ہیں۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم سلام اور صلات کیا کرو، رحمتیں بھیجا کرو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور خوب تسلیم یعنی سلام کو کثرت سے کرو اور بہت زیادہ رحمتیں بھیجو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ آیت کریمہ اتری، نبی نے بلایا اور سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو بلایا، اے ابو بکر ایک آیت اتری ہے یہ سنو، اور اب تجھ کو میں درود پڑھنے کا وہ الفاظ اور جملے سکھاتا ہوں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے درود ابراہیم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سنائے، اور سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے درود ابراہیم پڑھنا سیکھے، یہ پہلا شخص ہے۔ لہذا صحابہ کرام کو بھی ترتیباً اور ترتیب سے بتایا گیا۔ ان میں سے ایک سوال کیے صحابہ، یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے مجھ پر، آپ کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پر کہ آپ کے صدقے میں بہت ساری چیزیں ملی، آپ کی وجہ سے عزتیں ملی، آپ کی وجہ سے ایمان کی دولت ملی، آپ کا احسان ہے، لیکن اس میں اس درود میں ایک نام حضرت ابراہیم کا آیا ہے، ان کا کیا احسان ہے مجھ پر؟ نہ ان کو ہم لوگ دیکھے ہیں، نہ ملاقات ہوئی ہے، نہ ان سے ہم لوگوں کو کوئی الگ سلیک ہے، آخر ان کا کیا احسان ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا احسان تم پر نہیں ہے، ان کا احسان مجھ پر ہے، مجھ پر ہے۔ اس احسان کو ادا کرنے کے لیے، چکانے کے لیے میں نے اللہ سے بار بار مانگا تھا،
اللہ نے مجھ کو یہ عطا کر دیا۔ اس لیے حضرت ابراہیم کا احسان ہے، جب اللہ نے کہا تھا مانگو ابراہیم، تم نے میرا گھر تعمیر کر لیا، تو حضرت ابراہیم اس وقت کہے تھے اے اللہ میری نسل اور میرے خاندان میں ایک ایسا نبی پیدا کر دیجئے جس میں فلاں فلاں خوبیاں ہو، جس کا ذکر پہلے بھی کیا تھا۔ لہٰذا جب مانگنے کی باری آئی تو ابراہیم اور نہ بیٹے اسماعیل کے لیے کچھ مانگے، نہ بیوی ہاجرہ کے لیے مانگے، نہ اپنے گھر خاندان اور اپنی ذات کے لیے مانگے، وہ مجھ کو مانگے، ان کا احسان ہے مجھ پر، لہذا اس احسان کو ادا کرنے کے لیے میں نے اس درود میں حضرت ابراہیم کا نام شامل کیا، اور اللہ کے حکم سے کیا میں نے، تاکہ میری امت جہاں مجھ پر درود بھیجے وہیں ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم کو بھی یاد کریں، کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے محمد الرسول اللہ کو یاد کیا، اے ابراہیم میری امت بھی آپ کو برابر یاد کرے گی۔ لہذا درود یہ حکم ہے۔ لہذا بعض علماء کرام لکھتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض کے درجے میں ہے۔ بعض فرماتے ہیں درود شریف مجلس میں اگر ایک مرتبہ یا کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو پوری مجلس میں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا فرض کے درجے میں ہے۔ بار بار نام آ رہا ہے لیکن بار بار نہیں، اگر ایک مرتبہ کوئی مجلس میں پڑھ لیا تو وہ حق ادا ہو گیا، حق ادا ہو گیا، بار بار پڑھتا اس کی من۔ کوئی آدمی اگر ایک عنوان اور ایک پروگرام یا ایک کوئی چیز لکھ رہا ہے تحریر میں، اگر ایک مرتبہ اس نے پڑھ لیا تو اس نے حق ادا کر دیا، لیکن اگر زندگی میں کبھی نہیں پڑھا اور مجلس میں بھی کبھی نہیں پڑھا، لکھتے وقت کبھی نہیں پڑھا، تو گویا کہ اس نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ درود پڑھنے کا نام اس کا نہیں آئے گا، اس نے ایک فرض کو ترک کر دیا۔ اس لیے خود اللہ فرمائے میں پڑھتا ہوں، میں رحمتیں بھیجتا ہوں، میرے سارے فرشتے بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تیرے لیے بھی یہ ضروری ہے، تم بھی میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ پر بھیجو۔ لہذا درود ابراہیم یہ سب سے پہلا درود ہے۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں کم سے کم 200 سے زیادہ درود پاک کے جملے اور استعمال ہوئے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ افضل اور بہتر اور سب سے پہلا جو درود نبی نے سیدنا صدیق اکبر کو پڑھایا، اور سب سے پہلے جو سیدنا صدیق اکبر پڑھے، اللہ کے پیغمبر نے اس درود کو نماز میں شامل فرمایا، اس کو نماز میں شامل فرمایا تاکہ صدیق کا پہلا پڑھا ہوا میری امت برابر پڑھے، نبی کا پہلا سکھایا ہوا برابر پڑھے۔ اس لیے درود پاک کے سلسلے میں بہت فضیلت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ حافظہ کمزور ہو گیا ہے، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا مسواک کرو اور کثرت سے مجھ پر درود پڑھو۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ لوگ مجھ کو پسند اور چاہتے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگیں گے، لوگ تیری طرف کھینچ کر کے آنے لگیں گے، رغبت کریں گے، تیری بات کو مانیں گے۔ اگر باپ ناراض ہے درود پڑھو مجھ پر، تمہارے باپ کے دل میں اللہ رحمت کو ڈال دے گا۔ بھائی بہنیں ناراض ہیں تم سے، درود پڑھو مجھ پر، تمہارے دلوں میں اللہ شفقتیں اور محبتیں پیدا فرما دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود پڑھنے کی بڑی فضیلت اور اہمیت اس بنیاد پر پتہ چلتا ہے کہ اس کے پڑھنے پر نیکی، اس کے پڑھنے پر گناہوں کا خاتمہ، اس کے پڑھنے پر درجے بڑھتے ہیں، اس لیے اس کو نماز کے ایک حصے میں شامل کر دیا گیا۔ بزرگان دین علماء کرام اپنے خاص وظیفوں میں درود شریف کو شامل کر لیے تھے، اور جب تک کہ اپنی تعداد تک کہ وہ نہیں پہنچتے تھے اس وقت تک کہ ان کے منہ میں کوئی ایک لقمہ بھی نہیں جاتا تھا۔ خود حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے تو روزانہ کا معمول تھا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک، قدم عالیہ کے جانب بیٹھ کر کے روزانہ 80,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔
تو میرے بھائی بزرگوں، درود کی بڑی فضیلت ہے، درود کی بہت اہمیت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی روزی میں برکتیں، آپ چاہتے ہیں اپنی زندگی میں خوشیاں، آپ چاہتے ہیں رسول اللہ کا دیدار اور زیارت، آپ چاہتے ہیں قبر میں آسانیاں، آپ چاہتے ہیں حشر کے میدان میں نبی کی سفارش، تو درود سے بڑھ کر کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کو پڑھنا چاہیے، بڑی فضیلت ہے۔ نماز میں اسی لیے مسئلہ لکھا گیا کہ اگر کوئی آدمی جان بوجھ کر کے درود پڑھنا ترک کر دیا اور چھوڑ دیا تو اس کے سلسلے میں کہتے ہیں نماز تو ہو تو جائے گی، لیکن نماز میں جو افضلیت اور نورانیت ملتی وہ نہیں ملے گی، وہ نہیں ملے گی، اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا، وہ کمال کے درجے تک نہیں پہنچے گا۔ اس لیے نماز میں بھی درود کا پڑھنا بعض فقہاء کرام ضروری قرار دیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ضروری ہے پڑھنا، اگر بغیر پڑھے کوئی چھوڑ دے اور نماز کو پوری کرنا چاہے اور وہ یوں ہی چلا جائے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز تو ہو جائے گی لیکن نماز میں کمال اور خوبی اور نورانیت اس کو نہیں ملے گی۔ اسی لیے ایک مسئلہ آیا بیچ میں کہ اگر کوئی آدمی نماز میں درود شریف بھول کر کے پڑھ دیا، 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا تھا، تو حکم یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھیے، بیٹھیے تحیات میں، قاعدے میں بیٹھیے، تو تحیات مکمل کر کے پھر کیا کرنا چاہیے؟ اٹھ جانا چاہیے، اٹھ جانا چاہیے۔ لیکن ایک آدمی بھول کر کے کیا کیا؟ درود شریف پڑھ دیا۔ لکھتے ہیں مسئلہ کہ اگر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہاں تک پڑھا، اب اس کو یاد آیا کہ نہیں ہم کو تو ابھی کھڑا ہونا ہے 3 اور 4 رکعت کے لیے، اب وہ کھڑا ہوا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو سجدہ سو کرنا پڑے گا۔ دوسرے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ سجدہ سو کرنے کی کیا ضرورت، وہ تو ایک ذکر کر رہا ہے اور درود شریف پڑھا ہے، کوئی دوسرے کام تو نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف ہو گئے 3 امام، حضرت امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا ہو گئے؟ ایک طرف ہو گئے۔ اکیلے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہو گئے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں سجدہ سو کرنا پڑے گا، نماز اس کی نہیں ہوگی۔ دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے سجدہ سو کرنے کا، ارے درود پڑھا ہے، نبی کا نام لیا ہے، کوئی غلطی نہیں کیا ہے، کوئی دوسری دنیا کی چیز نہیں وہ پڑھا ہے، بلکہ نبی پر اور نماز کا ایک حصہ ہی اس نے پڑھا ہے۔ کمال ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، کمال ہے اور عشق ہے نبی سے، عشق ہے۔ اسی لیے کبھی بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف زبان نہ کھولنا۔ یہ 4 ائمہ برحق ہیں، ان کا بھی کہنا اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اپنی جگہ کہنا ٹھیک ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی 3 امام ایک طرف ہو جاتے ہیں اور اکیلے حضرت امام ابو حنیفہ ایک مسئلے پر ڈٹ جاتے ہیں، اور ایسا ڈٹتے ہیں کہ پھر پوری دنیا کو ماننا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک حدیث ہے، بہت صحیح حدیث، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا، اگر ترجمہ لفظی کیا جائے تو یہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا، یہ ہے اس کا لفظی ترجمہ۔ اس ترجمے اور اس معنی کی بنیاد پر بہت سارے علماء اور یہ ائمہ کرام، حضرت امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، یہ سب الگ الگ مسلک میں آئے۔ حضرت امام شافعی کہنے کافر ہو گیا، نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، اس کا ہو گیا وہ کافر، نماز نہیں پڑھا، جان بوجھ کر کے چھوڑا، ہو گیا یہ کافر۔ اور جب کافر ہوا تو پھر کیا ہوا؟ مرے گا تو نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ سب بولے نہ کافر تو نہیں ہوگا نماز چھوڑنے پر، وہ سزا کا مستحق ہوگا، سزا دیں گے۔ الگ الگ رائے آئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے غضب کی صلاحیت اور معرفت اور علوم نبوت کا ایک بہت بڑا حصہ دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا اگر کافر ہونے کا ترجمہ کر دو گے تو روزانہ میاں بیوی میں طلاق ہونے لگے گی، ایک بھی آدمی مسلمان نہیں بچیں گے۔ اس لیے اس کا ترجمہ یہ کرو کہ جس شخص نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑ دیا وہ کافر تو نہیں ہوا، کافروں جیسا عمل اس نے کیا ہے۔ جیسے کافر نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک مسلمان بھی نماز نہیں پڑھا، لیکن وہ مسلمان رہے گا
وہ مرا تو نماز جنازہ اس کی ہم پڑھیں گے، قبرستان میں دفن کریں گے، اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملات کریں گے۔ آج پوری دنیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مطلب اور اس ترجمے اور اس توضیح پر پوری دنیا عمل کر رہی ہے۔ اگر عمل نہیں کرتی دنیا کے لوگ تو میرے بھائیو بزرگوں، آج کتنے لوگ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی۔ اس لیے کبھی کبھی ائمہ کرام کی تقلید جو ہوتی ہے، اس کے جو مسلک ہوتے ہیں، ان کے جو بتائے ہوئے مسئلے ہوتے ہیں، وہ بہت فائدے کے ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے 3 امام ایک طرف ہو جاتے ہیں، ایک امام ایک طرف ہو جاتا ہے، کبھی 2 ایک طرف ہوتے ہیں، کبھی 3، کبھی اس طرح کا ہے مسئلے۔ لیکن یاد رکھیے وہ اختلاف ان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے ایمان اور عقیدہ اور دین خراب ہو جائے، بلکہ وہ لیتے ہیں نبی کی چاروں حالاتوں کو لے کر کے سامنے ایک مسئلے کو رکھتے ہیں۔ اسی لیے نکاح، آج بات ہی کر دوں پوری، نکاح ایک مسئلہ ہے نا۔ نکاح میں کیا کیا ضروری ہے؟ نکاح میں ضروری ہے لڑکا لڑکی بالکل راضی مند ہو، رضا ہو، اس کے ساتھ ساتھ ولی یعنی جو لڑکی کے ذمہ دار، لڑکے کے ذمہ دار، وہ بھی کیا ہو؟ راضی ہو، ان کی بھی اجازت ہو۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ لڑکی کی طرف سے وکیل ہو، اور لڑکا اور لڑکی دونوں کی طرف سے مل کر کے کیا ہو؟ 2 گواہ ہو۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ مجلس میں نکاح ہو، اذن عام ہو یعنی اعلان ہو۔ اتنی چیزوں کی ضرورت ہے۔ اتنی چیز اگر ہوا تو نکاح مسلمان کا منعقد ہو گیا۔ بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ اگر لڑکا لڑکی راضی ہے تو نکاح ہو جاتا ہے، اس میں ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ کسی نے کہا کہ گواہ جو ہو اس کے لیے شرط ضروری ہے کہ وہ نفاق اور منافق نہ ہو، پکا سچا مسلمان ہو۔ کسی نے کہا کہ اعلان اور اذن عام کی ضرورت نہیں ہے، بس اگر 2-3 یا میاں بیوی دونوں مل کر کے خود ہی نکاح پڑھ لیے تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں الگ الگ رائے ہے سب کی۔ لیکن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، لڑکا لڑکی کا راضی ہونا بھی ضروری اور ولی کا راضی ہونا بھی ضروری اور 2 گواہوں کا ہونا ضروری۔ اس کے لیے وہ شرائط ضروری نہیں ہے جو دوسرے گواہوں کے لیے شرطیں ہیں۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ اذن عام یعنی اعلان ہو، لوگوں کو معلوم ہو، اتنی چیزیں ہونا ضروری ہے، اور 2 گواہ بھی ہو، تب یہ نکاح ایک بہت عمدہ کوالٹی کا نکاح ہو گیا۔ ورنہ اگر دونوں میاں بیوی کر لیے تو چھپ چھپا کا مسئلہ ہو گیا، لوگوں کو معلوم نہیں ہوا تب بھی چھپ چھپا کا مسئلہ ہو گیا۔ نہیں، اگر ایسا کریں گے تو پھر یہ معاشرے کا ایک بہت بدنما داغ بنے گا۔ لوگ کہیں گے کس کو پکڑ کر لایا، کس کو پکڑ کر کے لایا، ہے نہیں؟ اب اگر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر عمل نہیں کریں اور ان چیزوں کو نہ رکھیں تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ کہیں گے نہیں کس کو پکڑ کر کے لے آیا رات میں، یہ کون ہے اور کہاں یہ ایسا آدمی نکل آیا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ کچھ پتہ نہیں ہے، میاں بیوی ہیں یا نہیں ہیں۔ اور ایسا ہو سکتا ہے، لہذا کچھ لوگوں نے کہا حضرت امام ابو حنیفہ کی بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ اگر نہیں ضروری ہے اور نہیں مانیں گے تو پھر نکاح کیسا ہوگا؟ سنیے، ایک عورت ہے اور ایک مرد بھی ہے، ان دونوں تیار ہیں نکاح کے لیے، لیکن ماں باپ راضی نہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی ماں باپ نہیں راضی تو ہم تم راضی ہو نا، چلو نکاح کر لیتے ہیں۔ کہا کہ گواہ میں لے آتا ہوں۔ 2 گواہ لائے، دونوں میاں بیوی نکاح میں منعقد ہو گئے۔ چلیے ہو گیا، 2-3 مہینہ گزرا، ایک بڑے حضرت تشریف لائے، وہ بھی نظر لگائے تھی اسی سے ہم نکاح کریں گے۔ پوچھیں کیا بہن جی آپ کی نکاح ہو گیا؟ ہاں ہو گیا نہیں میرا نکاح۔ کہا کہ کیسے ہوا؟ کہا کہ بس وہ راضی میں راضی۔ کہا کہ گواہ؟ کہاں 2 گواہ آئے تھے۔ کہا کہ وہ کیسے گواہ تھے؟ داڑھی تھی یا بغیر داڑھی کی؟ کہا کہ داڑھی تو نہیں تھی، بغیر داڑھی کے تھے۔ اوف، انا للہ و انا الیہ راجعون، تب تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ جس کی داڑھی نہیں ہو، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں وہ شہادت کے قابل نہیں ہے، گواہ دینے کے لیے داڑھی ہونا ضروری ہے بہن۔ اور وہ جو دونوں گواہ ملے ہیں وہ بغیر داڑھی کے ہیں، اور جب داڑھی نہیں تو منافق اور گواہ مکمل نہیں ہوئی، لہذا نکاح آپ کا ہوا نہیں۔ دیکھا، حضرت امام ابو حنیفہ کو قید نہیں لگائے۔
کہا کہ کوئی بھی گواہ بنا لو، ایک دیندار ایمان والا نکاح کے لیے ہو جائے گا کافی، یہ ایک شرط لگا دیا۔ تو کیا ہوگا بھائی جان؟ کہا کہ نکاح تو آپ کا ہوا نہیں تو اس لیے پھر ہم سے پڑھ لیجیے آپ۔ کہا کہ ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن ان سے طلاق لینے پڑے گا مجھ کو کیا؟ کہا کہ جو پہلے ہی نکاح نہیں ہوا تو طلاق کی کیا بات ہے؟ وہاں نکاح ہی نہیں ہوا، گواہ ٹھیک نہیں ہے، داڑھی کے بغیر وہ گواہ بنا ہے، تو جب گواہ نہیں مکمل تو نکاح نہیں مکمل، اور جب نکاح مکمل نہیں تو پھر طلاق اور خلا کی کوئی بات نہیں۔ لہذا ہم تیار ہیں، آئیے ہم نکاح پڑھاتے ہیں اور گواہ میں اچھا لاتا ہوں۔ لہذا ماشاءاللہ سنت کے مطابق 2 گواہ کو پکڑ لائے۔ اب یہ نکاح ہو گیا، 3 مہینے گزرے تو ایک اور حضرت نظر لگائے تھے، وہ پہنچ گئے۔ کیا بہن جی نکاح ہو گیا؟ کہاں ہو گیا؟ نہیں 3 مہینہ پہلے ہوا ہے۔ کیسے ہوا ذرا بتلائیے؟ کہا کہ ایسے ایسے ہوا، ہم لوگ دونوں راضی ہو گئے، 2 شخص آئے تھے، ماشاءاللہ داڑھی بھی تھی، سنت بھی تھی، اور وہ گواہ بن گئے اور نکاح ہو گیا۔ کہا کہ اچھا نکاح ہو گیا، کیا ماں باپ راضی؟ کہا کہ ہاں راضی تو بعد میں ہو گئے تھے۔ چلو اچھا، کیا مجمع کو معلوم ہوا مجمع میں نکاح ہوا، اعلان ہوا یا خفیہ طریقے سے کیے؟ کہا کہ نہیں تو بہت پوشیدہ میں ہوا یہ۔ کہا کہ تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ حدیث ہم جانتے ہیں نا، حدیث میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حوالے سے فرماتے ہیں نکاح کے لیے ضروری ہے علی الاعلان ہونا، سب کو معلوم ہونا۔ اور میں تو سعودی سے بھی آیا ہوں۔ کہاں سے آیا ہوں؟ سعودی سے آیا ہوں، اور حدیث تو سعودی میں ہے، انڈیا میں حدیث ہے کہاں؟ یہ تو سب لوگ ایسے ہی حدیث بیان کرتے ہیں، یہاں ہے ہی نہیں حدیث تو وہاں ہے، اسی لیے دیکھتے ہیں نا 1 سال کے بعد سب حدیث پڑھ کر کے آ جاتے ہیں، وہ بھی ادار دیا ہے، پوچھو تو کہا کہ ضعیف حدیث ہے، یہ قوی حدیث، یہ فلاں حدیث، کہاں سے؟ وہاں سے آئے ہیں، وہاں سے آئے ہیں، وہاں حدیث 1 ہی سال میں محدث بن گئے۔ تو کہا کہ ہم تو سعودی سے آئے ہیں اور حدیث تو ہم لوگ جانتے ہیں، اور سعودی میں حدیث ہندوستان انڈیا والے کہاں جانتے ہیں؟ اسی لیے ہم دلیل سے بات کر رہے ہیں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں نکاح کے لیے ضروری ہے کیا؟ علی الاعلان ہونا۔ آپ کا ہوا بہن جی؟ کہا کہ نہ۔ کہا کہ پھر جب نہ تو پھر نکاح بھی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، انا للہ، یہ کیا مصیبت ہو گئی؟ ایک جگہ وہاں گڑبڑ، دوسرا امام کہہ دیا وہ گڑبڑ، تیسرے جگہ کے امام کے حوالہ دیا تو یہ گڑبڑ، آخر کروں تو کروں کیا؟ کہا کہ نکاح میں پڑھتا ہوں آپ سے اور میرے ساتھ کیجئے۔ کہا کہ طلاق لینے کی ضرورت؟ کہا کہ نہیں، جب نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر طلاق کی کیا ضرورت ہے؟ چلیے میں حدیث کے مطابق اب نکاح آپ کا پڑھاتا ہوں۔ کہا کہ کیسے پڑھائیں گے؟ کہا کہ میں حضرت امام ابو حنیفہ کے مطابق پڑھاتا ہوں، اس میں یہ 4 شرطیں، گواہ چاہے جس کو بھی بنا لو اور اس نے عام بھی ہو۔ اسی لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے 4 باتیں اس لیے فرمائی میرے بھائی بزرگوں، تاکہ تم کو معاشرے میں کوئی نیچی نظر سے نہ دیکھے، سب کو معلوم ہوگا، گواہ بھی ٹھیک ہوگا، کوئی ضروری نہیں ہے وہ شرطیں جو چاند دیکھنے کے لیے گواہ کی شرط ہے، اور عدالت اور مقدمے کے لیے جو شرط ہے، زنا کے ثابت کرنے کے لیے جو گواہوں کی شرائط ہے، نکاح میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا چلو حضرت امام ابو حنیفہ کے مسلک پر آج بھی لوگ عمل کر رہے ہیں، اگر نہیں عمل کرتے تو نکاح بہت مشکل ہو جاتا۔ لہذا حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں میرے بھائیو بزرگوں جو دین سے اقرب ہے، سنت سے اقرب ہے، حضرت محمد رسول اللہ سے بہت قریب ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر نماز کی حالت میں درود شریف بھول کر کے پڑھا اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوا، اس نمازی کے لیے سجدہ سہو کرنا ضروری۔ دوسرے میں فرمائے ضروری نہیں، درود پڑھا ہے، کیوں اتنی مصیبت ڈال رہے اس پر؟ بحث چلی رہی تھی ابھی علماء میں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فوراً پوچھتے ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں اے ابو حنیفہ مجھ پر اگر کوئی نماز میں درود پڑھ لیا بھول کر کے تو کیا تم اس کو سجدہ سو کراتے ہو؟ حضرت امام ابو حنیفہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ سجدہ سو کر لے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ وہ آپ پر جو درود پڑھا ہے نے وہ بھول کر کے پڑھا ہے، آپ کی شان یہ ہے پڑھنے والا ہوش و حواس میں پڑھے، ادب احترام کے ساتھ پڑھے، آپ کی سیرت و کردار اس کی آنکھوں میں ہو، آپ کی محبت اس کی زبان میں ہو، اس کے دل میں ہو۔ یہ غفلت میں پڑھا ہے، کیا کیا ہے؟ غفلت میں پڑھا ہے، پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا اور یہ مقام نہیں تھا یہاں پڑھنے کا،
اس نے بھول کر کے انجانے میں پڑھا ہے. آپ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ پر کوئی درود پڑھے وہ غافل ہو, بے ادب ہو اور ادھر ادھر اس کا دھیان ہو, بلکہ آپ پر اگر درود پڑھے تو آپ کی پوری سیرت و کردار, آپ کے حسن و جمال, آپ کے اخلاق, آپ کی ساری کیفیت پڑھنے والے کے دل و دماغ میں رچتا بستا ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو حنیفہ بہت اچھا بہت اچھا, آنکھ کھل گئی. بتلائے ہیں اس وقت سے یہ مسئلہ علماء احناف ابھی تک کے بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی درود شریف بھول کر کے پڑھا سجدہ سو کرنا پڑے گا. یہاں سے مسئلہ لکھتے ہیں کہ درود شریف بہت ادب و احترام کے ساتھ پڑھنا, آل فالٹ نہیں پڑھنا, جہاں تہاں نہیں پڑھنا, جہاں مقام ہے وہیں پڑھنا, جہاں پڑھنے کا حکم دیا گیا وہیں پڑھنا, بے موقع بے محل نہیں پڑھنا. اب امت کے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بے موقع بے محل پڑھنا شروع کر دیا, جہاں چاہا پڑھنا شروع کر دیا, اور یہ کہا کہ نہیں یہ تو درود بہت اچھی چیز ہے. ہاں ہم بھی کہتے ہیں بہت اچھی چیز ہے, لیکن اس کا محل ہے, اس کا موقع ہے, اس کے بغیر نہیں. نماز بہت اچھی چیز ہے, کیا ہر وقت پڑھ لیں گے فرض؟ نہیں, جو مقرر ہے اسی وقت پڑھیں گے. رمضان کا روزہ بہت اچھا ہے, کیا بعد میں بھی رکھ لیں گے؟ نہیں, بلکہ اس کا ایک موقع اور محل ہے. اسی لیے میرے بھائیو بزرگوں, درود شریف بھی پڑھنا ہے تو ادب سے پڑھو, وضو کے ساتھ پڑھو, نبی کے خیال رکھ کر کے پڑھو, دل میں محبت رکھ کر کے پڑھو, اور پھر یہ نیت کرو اگر میں دور سے پڑھ رہا ہوں تو میرے درود کو حضرت محمد الرسول اللہ تک فرشتے پہنچا رہے ہیں, اور اگر قریب میں ہیں تو پھر کسی کے پہنچانے کی ضرورت نہیں. نبی نے فرمایا سلام کرنے والا, پڑھنے والا اگر میرے قریب سے پڑھتا ہے تو میں خود بخود سن کر کے جواب بھی دے دیتا ہوں, جواب دے دیتا ہوں. اسی لیے بے موقع نہیں. اب کیا ہو گیا, بے موقع لوگ پڑھنے لگے, بے موقع اذان دینے لگے. اذان سے پہلے درود ہے نا, کیا یہاں ضرورت نہیں ہے؟ یہاں ضرورت نہیں ہے. بے موقع اذان جہاں دینا نہیں وہاں دینے لگے. بہت سارے لوگ اب قبروں پر اذان دینے لگے. کیا کیے؟ قبروں پر اذان دینے لگے. کہنے لگے کہ نہیں میت کو دفن کر لو اور فوراً تھوڑی دیر کے بعد میں کیا کرو, جلدی سے اذان دے دو. کسی نے پوچھا کیوں ہے اذان؟ کہا کہ فرشتے آتے ہیں سوال کرنے کے لیے, اور جب سوال کرنے کے لیے آتے ہیں تو کم بخت شیطان بھی آ جاتا ہوگا, اور جب شیطان آ جاتا ہوگا تو اس کو بھگانے کا کیا ذریعہ ہے, لہٰذا اذان دے دو. تو اذان سے کیا ہوتا ہے, شیطان بھاگ جاتا ہے. دیکھا, یہ دلیل پیش کیا, یہ دلیل پیش کیا. تو کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میری قبر پر میں 7 مرتبہ دینا, وصیت کر دی ایک صاحب, 7 مرتبہ دینا. لوگوں نے کہا کہ بھائی سب کے لیے 1 مرتبہ اور آپ کے اوپر میں 7 مرتبہ کیوں؟ وہ یہاں تگڑا شیطان آئے گا, بڑا آئے گا, بار بار آئے گا. یہاں موقع نہیں ہے اذان دینے کا. شیطان کو اذانی سے بھگانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں شیطان تمہارے رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جیسا تمہارے رگ میں خون دوڑتے ہیں. تو کیا ہر وقت اذان دو گے؟ بلکہ اگر وسوسہ زیادہ بڑھتا ہے تو پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ. اذان کی وہاں ضرورت نہیں ہے, بلکہ اذان کے علاوہ بھی دعائیں ہیں شیطان کو بھگانے کا. کھانے کے وقت میں بھی شیطان شریک ہو جاتا ہے. نبی نے فرمایا جب تم کھانے کے لیے بیٹھتے ہو اور بغیر بسم اللہ کا لقمہ اٹھاتے ہو تو تمہارے لقمہ میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. اگر تم بسم اللہ پڑھ لیتے ہو تو اللہ قدرتی طور پر ایک پردہ ڈال دیتا ہے, اب وہ تیرے لقمے میں شامل نہیں ہوتا ہے. اب کہیے ایک مؤذن کھانے کے لیے بھی مقرر کرنا ہے کہ مؤذن صاحب آئیے ہم کھانے کے لیے جا رہے ہیں, یہاں آسان دے دیجئے. ارے آسان سے شیطان بھاگتا, اس کا ایک مقام ہے, ایک جگہ ہے. درود سے معاملہ ہے اور اس کی حقیقت ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہر وقت اذان سے پہلے اذان کے بعد, اور یہ نہیں. اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہے, نبی نے جہاں بتایا وہیں پڑھو. بے موقع پڑھو گے سجدہ سو کرنا پڑے گا, غلطی ہو جائے گی. ادب احترام سے پڑھو, نبی کا خیال رکھ کر کے پڑھو, باوضو پڑھو, روزانہ پڑھو, جتنا ہو سکے اتنا پڑھو. اس کی کوئی تعداد مقرر اللہ نے نہیں کیا, 10 100 لاکھ کتنا نہیں, جتنی تمہاری زندگی میں تجھ کو پڑھنے کا موقع اللہ دے دے پڑھتے رہو. یہاں ہو تو یہاں پڑھو. اللہ نے فرمایا ہم تو اپنے نبی کے درود کو چون کر کے لانے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے. نبی نے فرمایا لاتے ہیں فرشتے اور کہتے ہیں فلاں ابن
ابن فلاں کی طرف سے یہ درود ہے، اور جو قریب سے آ کر کے سلام اور درود پڑھتا ہے میں تو اس کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے تھے، تقریباً 35 سال تک کے مسجد نبوی میں وہ درس حدیث دیے، پڑھائیں، اور وہاں وہ قیام پذیر تھے۔ نبی کو خواب میں دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ حج کے لیے جو لوگ آتے ہیں اور آپ کے روضہ اقدس پر درود اور سلام پڑھتے ہیں، کیا آپ جواب دیتے ہیں؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں سب کا جواب دیتا ہوں۔ پوچھ لیے یا رسول اللہ بہت سارے لوگ سنت کے خلاف آتے ہیں، ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی ہے، کیا ان کو بھی جواب دیتے ہیں؟ نبی نے فرمایا عاشق ہاں ان کا بھی جواب دیتا ہوں، لیکن فرق یہ ہے چہرہ میں پھیر کر کے جواب دیتا ہوں، اس لیے مجھ کو پسند نہیں لگتا اس کا چہرہ، وہ میرے سامنے کھڑا ہے، میری سنت کے خلاف کھڑا ہے، اپنا چہرہ مہرہ کسی اور کا بنا کر کے آیا ہے، جواب دینا میرا حق ہے، میں جواب تو دے دیتا ہوں لیکن چہرہ پھیر کر کے دیتا ہوں، اور اگر میرے چہرے کی طرح اس پر سنت ہے تو میں اس کو دیکھ کر کے مسکرا کر کے جواب دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! کتنے ایسے بد نصیب ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کس کے دربار پر ہم کھڑے ہیں، کس کے سامنے سلام پیش کر رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں یا ایھا النبی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک طرف تو یہ ادا ہے اور وہی کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، تیرے سونے کی جالیاں مجھے پسند ہے، روضہ اقدس کے ارد گرد ساری رحمتیں مجھ کو پسند ہے، لیکن یا رسول اللہ تیرا چہرہ مجھ کو پسند نہیں ہے۔ یہ تو مطلب ہوا۔ اس لیے درود الشریف کا حکم بہت عجیب و غریب ہے میرے بھائیوں، وہاں جو ہے سلام کریں، نبی جواب دیں۔ ہندوستان کا ایک عالم دین حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ نے غضب کی ولایت دی تھی، ہندوستان ان کی قدموں سے آزاد ہوا ہے، ان کی کوششوں سے آزاد ہوا ہے، بڑے عجیب و غریب صلاحیت کے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے، 18 سال روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کر کے حدیث پڑھائیں اور اپنی داڑھی جو لمبی تھی اس سے روضہ اقدس کی صفائی کرتے تھے اور کہتے تھے شاید کہ میرے لیے نجات کا یہی ذریعہ بن جائے۔ جو سلام پڑھنے کے لیے جاتے تھے تہجد کے وقت روزانہ، پیچھے ہزاروں کا مجمع، پورے مسجد نبوی کے خادم و عملہ سب ساری، جب مدینے کا امیر آتا تھا تو کوئی بھی نہیں پیچھے۔ ایک مرتبہ پوچھ پڑا سارے کام کرنے والے خادموں سے، ارے میں آتا ہوں تو کوئی بھی نہیں آتے ہو، اور ہندوستانی عالم حسین احمد آتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے سب آتے ہو؟ تو ایک خادم نے جواب دیا کیا بتاؤں آپ کو، اس لیے ہم لوگ آتے ہیں کہ وہ جب سلام کرتے ہیں تو رسول اللہ جو جواب دیتے ہیں ان کی آواز ہماری کانوں تک پہنچتی ہے، ہم تو نبی کی آواز سننے کے لیے روز ان کے پیچھے آتے ہیں۔ یہ تھے ہمارے ہندوستان کے علماء جو اپنی پوری زندگی صلاحیتیں لگا دی ہے اور حدیث کو سیکھے سمجھے، انہوں نے بتایا، طریقہ بتایا، سلام کب پڑھنا، کیسے پڑھنا، کہاں پڑھنا، کیا پڑھنا۔ اب تو ایسے لوگ کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے نعت، ایسے کلام، ایسے مشاعرہ فلاں دنیا، اور کہتے ہیں نا میرے وفو کیا عاشق رسول ہے، کیا عاشق رسول ہے، ایک سنت نہیں۔ عاشق رسول دیکھا کہاں؟ حضرت ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب پڑھائی جاتی مدرسے میں، ایک قصیدہ لکھیں اور چلیں ہر نبی کے روضے پر حاضری دینے کے لیے، حکم ہوا امیر مدینہ کو روک دو، اس کو میرے روضے تک آنے نہ دو، پکڑ لیے گئے، قید خانے میں ڈال دیے گئے، نبی نے خواب پھر دیا، اس کو سزا نہیں دو، تکلیف نہ دو، اس کو آرام سے رکھو، تجھے پتا نہیں ہے اس کے جیب میں ایک پرچی ہے جو قصیدہ لکھ کر کے آ رہا ہے اور میرے روزے کے سامنے پڑھنے کا ارادہ ہے، ایسے جملے لکھا ہے کہ اگر وہ پڑھ دیا تو بے ساختہ مسافے کے لیے میرا ہاتھ باہر نکل جائے گا، اس کی عزت کرو۔ لوگ تھے وہ پڑھنے والے، کلام کرنے والے، کہتے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، اللہ اکبر۔ لگتے ہیں کہ جب یہ جملہ 4 لکھے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، ابھی لکھ کر کے تکیہ کے نیچے رکھے تھے، کل اس کو ہم لوگوں کو پڑھ کر کے سنائیں گے، نبی کا خواب ملتا ہے، زیارت ہوتی ہے، دیکھتے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہ نبی صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، عمر ہیں، سارے صحابہ ہیں، اور میں بھی حاضر ہوا تو اللہ کے رسول نے مجھ کو کہا یہ پنکھا لو اور ذرا پنکھا تم چلاؤ۔
گرمی کے زمانے وہ ہوتے تھے تو لوگوں کو مجلس میں پنکھے جھلے جاتے تھے، اے شادی یہ لوگ پنکھا جھلو اور وہ پڑھو جو تم نے تکیہ کے نیچے لکھ رکھا ہے، بلغ العلا بکمالہ، اللہ اکبر۔ 4 جملے میں اتنی بڑی مقبولیت ملتی تھی۔ آج پڑھنے والا ادب و احترام کا خیال نہیں رکھتا ہے، اس کے بارے میں اس کی محبت دل سے نہیں ہے۔ اسی لیے ایران سے ایک شاب ہندوستان آیا، ایک شاعر کا کلام دیکھ کر کے، ایک اس کے نعت کو دیکھ کر کے چلیں یہ کتنا بڑا عاشق رسول ہوگا، اس کے جملے کتنے پیارے ہیں اور یہ کتنا شاندار نبی کی عقیدت میں لکھا ہے، ذرا مل کر کے اس سے کچھ فیض یاب اور کچھ استفادہ کر لیں گے۔ ملنے کے لیے جب ایران سے آیا ہے، تہران سے آیا ہے، ہندوستان پہنچا، دلی پہنچا، اس کے گھر پر پہنچا اور جب اس کو دیکھا ہے تو چہرے پر نبی کی سنت نہیں تھی۔ کہا تمہاری تحریر کچھ ہے، تمہاری شکل کچھ ہے، جاؤ جاؤ میں دیکھ لیا تو کتنا بڑا عاشق رسول ہے۔ ہاں ایسے ہی لوگ ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں۔ اس لیے درود ایک بڑی اہمیت کی چیز ہے میرے بھائیو بزرگوں، پڑھو، خوب پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ، گھر میں پڑھاؤ، اس کا وظیفہ اپنی زندگی میں بنا کر کے رکھو، اس سے بہت فائدے ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہوگی، حشر کے میدان میں شفاعت کا ذریعہ ملے گا۔ نبی کی دیدار اور زیارت چاہتے ہو تو کثرت سے درود شریف پڑھا کرو، اور سب سے عمدہ درود ہے اللہم صلی علی محمد۔ تھے نے حضرت نوشیروان عادل ایک بہت عجیب و غریب بادشاہ ہے، بہت عجیب و غریب بادشاہ جس کی تعریف بزرگوں نے خوب کیا ہے۔ جنگل میں بھٹک گئے، ایک مرتبہ، 2 مرتبہ بھٹکے، 2 واقعہ لکھا۔ ایک مرتبہ بھٹکے پانی کی تلاش میں تو پہنچ گئے ایک انار کے باغ میں۔ کہاں پہنچے؟ تو وہاں پر ایک نوجوان کام کر رہا تھا۔ کہا کہ ارے نوجوان پیاسا ہوں، ذرا انار بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، ذرا توڑ کر کے مجھ کو پلا دو۔ اس نوجوان نے کہا کہ بزرگ اللہ والا لگ رہا ہے، ایک انار توڑا اور اس کا رس نکالا، جوس بنا کر کے پیش کیا، پیا تو بہت مزہ آیا، بہت مزہ آیا، بہت سرور کیفیت پائی پیدا۔ کہا کہ اچھا، اتنا اچھا انار تمہارے یہاں پیدا ہوتا باغ میں، ابھی تک تم نے ہم کو پہنچایا نہیں، ہاں، اور یہ میرے دربار تک اب تک یہ باغ کا انار نہیں گیا ہے؟ اچھا، گھر لوٹتے ہی پورا یہ باغ اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ بس یہ سوچا تھا بیٹھے بیٹھے، ابھی سوچا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اللہ والا جا رہا ہوں، ذرا کرو ایک اور پلا دو، بہت اچھا لگا تھا۔ تو نوجوان پھر ایک توڑا اور توڑ کر کے پھر اس کا جوس نکالا اور دیا اسی پیالے میں پینے کے لیے، اسی شاخ سے، اسی جھاڑ سے پیا، تب بالکل پھیکا پھیکا ہو گیا، بے مزہ ہو گیا، ٹھنڈک بھی چلی گئی، رنگت بھی چلی گئی، بے مزہ، بے مزہ۔ زبان پر لے، منہ میں لے تو اندر کرنے کی طبیعت نہیں۔ نوجوان کو بھی دیکھ رہے ہیں، درخت کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، پھر پوچھتے ہیں ارے نوجوان کیا بات ہے، پہلا اتنا عمدہ تھا کہ سرور آ گئی طبیعت میں، اب تو نے جو دیا ہے اس میں تو پھیکا پھیکا، بے مزہ، نہ خوشبو، نہ ٹھنڈک، نہ رنگت، کچھ بھی نہیں، منہ سے لگتا ہے باہر نکال کر کے پھینک دوں۔ کیا کرشمہ ہے، کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میرا کچھ اس میں دخل نہیں ہے، لگ رہا میرے ملک کے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی، اس کا اثر میرے باغ پر پڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ ہم اور سوچتے ہیں کہ نیتوں کا دخل کچھ نہیں ہے، نیت اچھی ہوگی پورا معاشرہ ٹھیک ہوگا، نیت اچھی ہوگی ملک کا بادشاہ کا پورا ملک ٹھیک ہوگا، نیت اچھی ہوگی گھر کا ذمہ دار کا پورا گھر ٹھیک رہے گا، نیت اچھی ہوگی شوہر کا تو بیوی ٹھیک ہوگی، بیوی کی نیت ٹھیک ہوگی بچے ٹھیک ہوں گے، اور جو جس تنظیم میں جو لوگ لگے ہوں گے اگر ان سربراہوں کی نیت اچھی ہوگی اللہ راستے کو کھولتے چلے جائیں گے، برکتیں ہوگی۔ بڑا احساس ہوا، اللہ ایسا اتنی جلدی میری نیت کا اثر، درخت پیڑ پڑے پوتے سب میں، اللہ اکبر، سر جھکائے، توبہ کیے، رب کریم مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے، کوئی بھی میری نیت کو نہیں جانتا ہے سوا تیرا، تو ہی جانتا ہے اور تجھ سے میں کہہ رہا ہوں، معاف کر دو میرا رب، غلطی ہو گئی، کسی غریب کے باغ پر میں نے نظر ڈال دی، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو جانتا ہے میرے دل کی بات، میں تجھی سے سناتا ہوں، معاف کر دے۔ ہو گئی معاف، سر جھکائے، اٹھائے، کہا کہ نوجوان جا رہا ہوں ایک اور پلا دو۔ اب آج کا نوجوان ہوتا تو کیا کرتا؟ ملا جی کیا فری کا مال سمجھ لیے کیا، دیتا جا رہا ہوں پیتا جا رہا ہے، لیکن وہ بھی اللہ والا تھا، نوجوان تھا، لو بھائی ایک اور پی لو، مسافر کو خدمت کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے مسافروں کا نام لیا، وابن السبیل، خدمت کرو،
ماشاءاللہ ہماری مسجد کے ذمہ دار اور ہمارے مسجد کے احاطے میں مسافرین علماء کی خدمت ہو رہی ہے، اور آپ حضرات کے تعاون ہے ہمارے مسجد کے ذمہ داروں کے ساتھ. ہم امید کرتے ہیں اس کا اجر ضرور اللہ تعالیٰ فرمائے گا. ارے آمین امین نہیں کہتے ہیں، بخیل ہو گئے کیا؟ ہم لوگ یہی بخالت ہے ہم لوگوں میں، کیا ہے؟ دعا نہیں دینا چاہتے ہیں. عرب میں چلے جاؤ، ملاقات ہوتے ہی حیاک اللہ، ارشدک اللہ، اللہ تجھے خوش رکھے، زندگی آپ کی بڑھا دے، خوشگواری دے، سلامتی دے، اتنی دعائیں دیتے، قسم خدا کی دعا لینے والا ہار جاتا ہے. اور ہم لوگوں تو آمین کہنے میں بخالت آتی ہے. چندہ نہیں مانگ رہا ہوں بھائی، آمین کہنے کے لیے کہہ رہا ہوں، شاید اللہ قبول کر لے. نوجوان کہنے لگا بادشاہ وقت، اے مسافر بھائی، کیا ہے یہ تیرے کمال ہے نوجوان؟ پہلا دیا تو بہت خراب، پہلا دیا تو اچھا، بیچ میں پلایا خراب، اب جو تو دے رہا اسی شاخ سے، اس کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے، بہت عمدہ ہے، پہلے سے بھی اچھا ہے. کیا کیا اتنی جلدی میں؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں کیا، لگ رہا ہے میرے ملک کے بادشاہ نے توبہ کر لیا ہے. اللہ، اس کا اثر ہے، اس کا اثر ہے. پہلے کے وہ لوگ پہچان نہیں سکتے تھے کون بادشاہ ہے کون ہے. اب تو کیا ہے، ایک کھجور نہیں بانٹیں گے، چوراہے پر بڑا فوٹو لگا دیں گے، رمضان المبارک. اللہ اکبر، رمضان المبارک. ارے تیرا مبارک ہے یا نہیں ہے؟ فراڈ، دھوکے کا کام، نام و نمود، بیجا شہرت. اللہ اکبر. ایک کھجور، ایک دن کچھ کھلا پلا دیا، رمضان المبارک کی تصویر لگ گئی. پہلے کے دور بادشاہوں کو کوئی پہچان نہیں پاتا تھا. عمر نکلتے ہیں مدینے کے گلیوں میں، رات کی تاریکی میں بڑھیا ملتی ہے، کہاں ہے جا رہی ہے تو؟ کہاں مدینہ جا رہا ہوں، بتاؤ اس وقت کا امیر المومنین کیسا ہے؟ بڑھیا کہتی ٹھیک نہیں ہے امیر المومنین. کہا کہ کیا ہوا؟ 3 دن سے گھر میں کچھ بھی نہیں. امیر المومنین نے خبر نہیں لی ہے، اگر وہ ٹھیک ہوتے تو میرے گھر کی خبر لیتے. تو امیر المومنین کہتے ہیں کہ کیا پتا عمر کو، کیا پتا امیر المومنین کو. کہا کہ اگر اس کو پتہ لینے کی صلاحیت نہیں تو امیر المومنین بنا کیوں وہ؟ آگے رک جا، امیر المومنین کے پاس سے آتا ہوں. چلے گئے واپس، کچھ لیے سامان، آ کر کے دیے. کہا کہ اب بتا امیر المومنین کیسا؟ کہا کہ اگر میری بات چلتی تو میں تجھ کو امیر المومنین بنا دیتا، اس لیے تو لائق ہے اس کو. اللہ اکبر. کہا کہ لکھ دو کہ میں تجھے بری کر دیا. کپڑے کے اوپر لکھواتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ کہہ دو عمر کو میں نے بری کر دیا، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال نہیں کرے. ایسے لوگ تھے کو سامنے پہچان نہیں سکتا تھا. چرواہا کہتا ہے، امیر المومنین کہتے ہیں ارے ایک بکری ریوڑ سے مجھ کو دے دو، میرے ساتھ افطار کر لینا. کہتا ہے یہ پوری بکریاں میرے مالک کی امانت کی ہے، آپ کو دے نہیں سکتا ہوں. کہا کہ طریقہ میں بتاتا ہوں، جا کے کہہ دینا. بھیڑیا لے گیا ایک بکری. کہا کہ این اللہ، ارے مسافر بھائی تو کیا کہتا ہے؟ کیا خدا جنگل میں نہیں ہے؟ حضرت امیر المومنین سناٹے میں آ گئے. کہا کہ ہو آؤ قریب. پیشانی پر چرواہے کے بوسہ دیتے اور کہتے ہیں تجھ جیسا آدمی جب تک روئے زمین پر رہے گا اللہ کا قہر کبھی بھی نازل نہیں ہوگا. تو وہ لوگ تھے اتنے بڑے بڑے کام کرتے تھے، بغل والے کو پتا نہیں ہے. لہٰذا یہ نوجوان بھی بادشاہ کو نہیں پہچان رہا ہے. کیا کہا؟ میرے بادشاہ ملک کا توبہ کر لیا، اس کا اثر ہے. اٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. وہ نوشیروان عادل جنگل میں بھٹکتا ہے، پیاس کی تڑپ ہے، وضو کے لیے ضرورت پانی چاہتا ہے لیکن نہیں مل رہا ہے. قریب ایک کنویں کے پاس پہنچا، پانی تو ہے لیکن رسی اور ڈول نہیں ہے. قریب سے ایک چرواہے کو بلایا، وہ دوڑتا ہوا 8-9 سال کا بچہ آیا. آ کر کے کہا مسافر کیا چیز چاہتے ہو؟ کہا کہ پانی ہے بیٹا لیکن رسی اور ڈول نہیں ہے، پیاسا ہوں میں، وضو کا تقاضا ہے، ذرا پانی کا کوئی انتظام اگر ہے تو کر دو میرے لیے. کہا کہ رکیے آئیے میرے ساتھ. کنواں پہ لے جاتا ہے اور وہ کم عمر کم سین بچہ کنویں میں تھوک دیتا ہے. پانی ابل کر کے پورا کنویں سے باہر آتا ہے. کہتا بیٹھیے، پانی پیجیے، وضو کیجیے، جب تک آپ استعمال کریں گے پانی کبھی نیچے نہیں جائے گا. وضو کر لیتے ہیں. اس کے بعد ہائے ہائے افسوس، اللہ اکبر. حضرت نوشیروان عادل کہتے ہیں بیٹا کیا کیا تم نے، کیا پڑھا تم نے، کیا عمل تم نے کیا؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں. بکری چراتے چراتے بستر پر جانے سے پہلے پہلے، آنکھ میں نیند آنے سے پہلے پہلے میں اپنے آقا حضرت محمد رسول اللہ پر 21,000 درود شریف پڑھا کرتا ہوں. اس کا یہ اثر ہے.
میرا کوئی کمال نہیں ہے، جس منہ اور زبان سے پڑھ رہا تھا، جو تھوک استعمال ہو رہا تھا، جو لعاب لگ رہے تھے، میں نے اس کو تھوکا اور کہا، واسطہ دیا حضرت محمد رسول اللہ کا، پانی اوپر آ گیا ہے۔ کمال درود شریف کا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے سورۃ النحل نازل فرمایا، مفسرین لکھتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں، شہد میں جو 70 شفا رسول اللہ نے فرمایا، قرآن میں فرمایا گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ شفا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا شہد کی مکھیاں پھولوں سے رس اس وقت تک کے نہیں لیتی ہے جب تک مجھ پر 70 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتی ہے، پیٹ سے اس وقت تک کے قائی نہیں کرتی ہے جب تک کہ 70 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھ لیتی ہے۔ آج ہم کو نہ کھانے کے وقت، نہ پینے کے وقت، نہ سونے کے وقت، نہ جاگنے کے وقت درود شریف پڑھنا آتا ہے۔ کبھی خاص مجلس میں کوئی پڑھایا، پڑھ لیا، اور پھر کہتے ہیں مجھ سے بڑا کوئی عاشق رسول نہیں ہے، تو درود شریف پڑھا کرو۔ آگے آئیے، ایک سورت ہے سورہ یاسین۔ کون سی سورت؟ سورہ یاسین۔ کیسی ہے حضرت؟ بہت اچھی حضرت، کل تو دکان سے لا کر گھر میں لگا دیا نے، آپ سورہ یاسین کی بات کر رہے ہیں؟ بہت اچھا توغرا لگا دیا گھر میں، وہی سورہ یاسین نے؟ ہاں بھائی وہی سورہ یاسین، گاڑی میں بھی لگا رکھا، بہت اچھی سورہ یاسین۔ پڑھنا نہیں، توغرا بہت شاندار لگا دیا۔ کہاں لگا دیا؟ جہاں ٹی وی چل رہا ہے اسی کے اوپر لگا دیا، اسی حال میں لگا دیا سورہ یاسین۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ارے قرآن زندہ ہے، اس کی ایک ایک آیت زندہ ہے، یہ اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ قیامت بپا جب ہوگی تو اللہ فرمائے گا اے میرے کلام، ورقوں سے اٹھ کر کے میری طرف آ جاؤ۔ قرآن کے اوراق پڑے رہیں گے اور کیا ہوگا؟ اور آپ اٹھ کر کے چلے جائیں گے آسمان کی طرف۔ دنیا کے لوگ قرآن کو کھولیں گے تو سادہ سادہ ملے گا۔ اب اس روئے زمین پر کوئی بھی میرا کلام قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا ہے، ختم قصہ۔ آپ کہیں گے کیسے چلا جائے گا؟ کیا ہوگی شکلیں؟ آج اللہ نے سمجھایا اور سمجھا رہا ہے۔ موبائل پہ میسج کرتے ہیں نا، بھیجتے ہیں نا کسی کو پیغام، یہاں بٹن دباتے ہیں، لکھتے ہیں، کہاں چلا جاتا ہے؟ سعودی، امریکہ، لندن چلا جاتا ہے۔ کیسے جا رہا ہے؟ اسی طرح سے اللہ اپنے کلام کو اٹھا لے گا۔ جب دنیا میں بدامنی ہوگی، گنہگار ہوں گے، قرآن نہیں رہے گا، اس کے کلام دنیا میں نہیں رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، موقع ہے پڑھیے، موقع ہے سنیے، موقع ہے سمجھیے، موقع ہے تلاوت کیجیے۔ آج کی ایک آیت کا پڑھنا قسم خدا کی قبر اور حشر کے لیے ہزاروں نیکیاں کے راستے کھول دیں گے۔ اسی لیے کسی نے خواب دیکھا اپنے دوست کو، کیا کر رہے ہو قبر میں؟ آگے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا کہ میری چاہت، میری تمنا، اللہ نے مجھ سے پوچھوایا کیا کرو گے قیامت تک؟ تو میں نے کہا قرآن پڑھوں گا۔ قرآن پڑھنا مجھ کو ملا ہے، میں پڑھ رہا ہوں۔ کتنا پڑھا؟ کہا کہ 70,000 قرآن ختم کر دیا۔ اس لیے وہاں تو کچھ تو کام نہیں، نہ بیوی ستائے گی، نہ بچے ستائیں گے، نہ دکان ہے، نہ بازار ہے، نہ تجارت ہے۔ اس لیے پڑھ رہا ہوں، نہ بھوک لگے گی، نہ تقاضا ہوگا، کہیں جانا آنا نہیں۔ کہا کہ ماشاءاللہ 70,000 تو قرآن ختم کر دیا۔ کہا کہ ہاں 70,000۔ کہا کہ بھائی تعجب نہ کرو، تم جو چلتے پھرتے کبھی زمین پر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہو، اس کی نیکی ہم کو بھیج دو، 70,000 میں تم کو دے دیتا ہوں۔ یہاں یہ دارالدجازہ ہے، عمل نہیں ہے۔ اب یہ پڑھنا میرے لیے کوئی ثواب اور نیکی کا نہیں ہے، اور دنیا دارالعمل ہے، وہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے وہ نیکیاں پہاڑ تک پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے موقع ہے میرے بھائی بزرگوں، سانس ابھی چل رہی ہے، آنکھیں ابھی کھلی ہے، رگوں میں ابھی تازگی ہے، قوت ہے زبان میں، پڑھ لو، سن لو، سمجھ لو، پھر یہ موقع نہیں ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ بچے 1,000 2,000 10,000 خرچ کر کے قرآن خوانی کرا کر کے وہ مطمئن ہو جائیں گے میں تو اپنے باپ کا حق ادا کر دیا۔ اس لیے پڑھیے، سنیے، سمجھیے۔ سورہ یاسین نبی نے ارشاد فرمایا جس طرح ہر جاندار کے ایک دل ہوا کرتا ہے، اسی طرح سے قرآن کا بھی ایک دل ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا؟ کہا کہ وہ سورہ یاسین ہے۔ ہر ایک چیز کی روح ہوتی ہے، کیا ہے وہ روح؟ وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی روح آیت الکرسی، اور قرآن کا دل یاسین ہے، یاسین ہے۔ اللہ اکبر۔ کب نازل ہوئی؟ اس کے نزول کی بھی مختلف روایتیں ہیں، لیکن بعض فرماتے ہیں شروع کی چند آیتیں اس وقت نازل ہوئی ہے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے گھیر لیا تھا اور قتل کے پورے پروگرام بنا لیے تھے۔ یا نکلے گا محمد تو قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ اللہ نے حکم دیا آپ نکلیے۔ یا اللہ کیسے نکلوں؟ سامنے تلوار لے کر کے ہے۔ کہا کہ یہ لیجئے جبریل، سنا، پڑھا، بتاؤ۔
یاسین والقرآن الحکیم. آپ پڑھیے اور پڑھ کر کے نکلیے. دیکھیے ہاتھ میں تھوڑا سا مٹی لیجئے اور آپ پھینک دیجئے. آپ کا کام پھینکنا ہے, ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دینا میرا کام ہے. پڑھیے, آپ نکلیے. نبی پڑھتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک علی صراط مستقیم. اللہ اللہ, پہنچتے ہیں یہاں تک وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. ہم آگے پیچھے سب ڈھانک دیں گے, آنکھ رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں گے. یہاں تک نبی پڑھتے ہیں اور نکل کر کے چلے جاتے ہیں, پورا دشمن کھڑا کا کھڑا ہے, کوئی نہیں دیکھ سکا. تو شروع کی چند آیتیں یہاں نازل ہوئی ہیں, باقی اور الگ الگ مقامات پر نازل ہوئی ہے. سورہ یاسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی چند آیتیں پڑھ کر کے نکل گئے. سب اندھے کھڑے بنے ہیں, آنکھ ہے دیکھنے کی صلاحیت چلی گئی. کسی نے آ کر کے خبر دیا, ارے جس کے انتظار میں ہوا محمد تو چلا گیا ہے. کہا کہ اچھا, ارے بستر پر سو رہا ہے. کہا دیکھو سونے والا کوئی اور ہے. کہا کہ کون؟ وہ تو علی ہیں, اٹھتے ہیں علیہ السلام. کلام کیا ہے؟ کہا کہ میں تو امانت دینے کے لیے ہوں. کہا کہ اچھا محمد. کہا کہ کب گئے ہیں, مجھ کو پوچھ رہے ہو؟ تو بہت افسوس کیے لو. اچھا مجھ جیسے چالاک اور ہوشیار کے سامنے یہ کام ہو گیا, یہ کام ہو گیا, یہ کیا ہوا؟ جیسے پوری دنیا حیرت زدہ ہے, داڑھی ٹوپی میں یہ کیا کر رہے ہیں, اس کی آواز کتنی پہنچ رہی ہے, اس میں کتنا دم خم ہے, کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر. آئے دیکھیں علی کی بھی شان عجیب و غریب. نبی کے بستر پر آج علی سو رہے ہیں. حضرت عمر پوچھتے ہیں علی ڈر لگ رہا تھا کیا؟ کہا کہ نہیں, بہت آرام سے سویا. کہا موت کی خطرہ؟ کہا کہ کیوں خطرہ؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا صبح اٹھ جانا, امانتیں دے دینا, پیچھے میرے ہجرت کر کے مدینہ آ جانا, میری تیری وہاں ملاقات ہوگی. زندہ رہتا تبھی تو امانتیں دیتا. تو میں یقین کر لیا کہ جو رسول اللہ کی زبان سے بات نکل رہی ہے, اب مجھ کو کوئی مار نہیں سکتا, میری موت ابھی نہیں ہو سکتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان. نبی چلے گئے اور وہ واقعہ ہے ہجرت کا, لہٰذا بتانا ہے سورہ یاسین کی بڑی فضیلت ہے. ضرورت کی 2-3 چیزیں سن لو. سب سے پہلی چیز حضرت ابن عباس فرماتے ہیں مرنے والے کے سامنے اگر کسی نے پڑھ دیا تو روح اس کی آسانی سے نکلے گی. صبح کے وقت جو ضرورت اور تقاضے کو روک کر کے بھی اگر صبح کو اگر تلاوت کر لی, اللہ دین بھر اس کے کاموں کو بنا دیتا ہے. جو آدمی اس کو بار بار تلاوت کا اپنا مزاج اور اپنی عادت بنا لے, اللہ اس پر برابر رحمتیں نازل فرماتا ہے. اس کے رکے ہوئے کام کو آگے بڑھا دیتا ہے, دشمنوں کے دلوں میں محبتیں ڈال دیتا ہے, عداوتوں کو ختم کر دیتا ہے. روزی کی نیت سے پڑھے تو برکتیں عطا فرما دیتا ہے. میں کانپور میں پڑھ رہا تھا جب حفظ اور عربی کے درجے میں, تو ایک دودھ بیچنے والا تھا. اس کے ارد گرد بہت سارے دودھ بیچنے والے تھے, لیکن یہ بڑے میاں نماز سے فارغ ہوتے تھے اور جا کر کے بیٹھ کر کے آرام سے سورہ یاسین پڑھتے تھے. بہت سارے لوگ لائن لگ جاتے تھے. دوسری جگہ بھی دودھ مل رہا ہے لیکن وہاں نہیں جاتے تھے لوگ. بہت کو جلدی ہو تو لے لے, لیکن ان کے لیے لائن لگ کر کے کھڑے رہتے تھے. لوگوں میں مشہور تھا, اور اس وقت تک کے دودھ دینا نہیں شروع کرتے تھے جب تک سورہ یاسین مکمل نہیں کر لیتے تھے. دیکھو حدیث پاک میں, تم تقاضے کو روک کر کے اگر یاسین کو پڑھو گے ہم تمہارا سب کا محتاج بنا دیں گے تمہارے سامنے. اب لوگ کھڑے ہیں, اور پھر یہ بھی مشہور تھا ان کے یہاں کے دودھ جو آتا ہے, اس سے جو چائے بنتی ہے, اس کی لذت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اللہ اکبر, یہ کمال ہے سورہ یاسین کا. دکان پر گھنٹوں بیٹھا ہے, کہا دل نہیں لگ رہا حضرت. کیا یہ لگا لیا تو ٹی وی دیکھ رہا ہے, لیکن اس سے پوچھو سورہ یاسین دکان پر بیٹھ کر کے پڑھا نہیں, قل هو اللہ پڑھا نہیں, آیت الکرسی پڑھا نہیں, ٹی وی گھنٹوں دیکھا ایک مسلمان, برکتیں ہوگی نہیں ہوگی؟ پڑھو تم اپنے. نہیں توغرا تو لگا دیا. اور یاد رکھیے کوئی بھی قرآن کا توغرا جہاں ٹی وی اور گانے ہو وہاں نہیں لگانا. کیوں؟ قرآن زندہ ہے اور وہ گناہ کی آواز ہے. قرآن محسوس کرے گا, بددعا دے گا, اسی لیے ایسی جگہوں پر نہیں لگانا. بہت سے گھروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو ٹی وی کے اوپر یاسین اور آیت الکرسی لگی رہتی ہے. ایسا نہیں کرنا, کہیں دوسری جگہ لگاؤ, اس کی جگہ پر نہیں لگانا. وہ گانے والی ناچنے والی کی جگہ پر قرآن کے یہ تغرے مناسب نہیں ہے. تو سورہ یاسین کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. مرنے کے بعد بھی جس کو جس دین پڑھ کر کے اگر یہ بخش دیا تو دین بھر اللہ قبر کے عذاب کو ہٹا دیتا ہے.
یہ سب فائدے ہیں جو ہمارے اور آپ کے لیے گنہگاروں کے لیے بڑی ضرورت کی چیز ہے، اسی لیے پڑھیے۔ اب صبح پڑھیے، فجر کے بعد پڑھیے۔ جس کو سورہ یاسین یاد ہے وہ کیا کرے؟ نمازوں میں بھی پڑھے۔ کیا کرے؟ نمازوں میں بھی پڑھے۔ بہت کم لوگوں کی عادت ہے، نہیں سورہ یاسین فجر میں پڑھیں گے، نہیں سورہ یاسین یاد ہے تو بعد میں پڑھیں گے، نہیں اس کو کبھی کبھی نمازوں میں بھی دہراؤ، نمازوں میں بھی تلاوت کرو۔ سنت پڑھ رہا ہے پڑھو، یہ ختم اسی طرح ہو جائے گا۔ اسی طرح سے سورہ یاسین برابر آپ کو پڑھنے کی عادت بن جائے گی۔ لہذا جس کو سورہ یاسین یاد ہے وہ کیا کریں؟ کبھی کبھی اپنی نمازوں کی سنت میں بھی اس کی تلاوت کریں۔ فرض نماز اگر اکیلے پڑھ رہے ہیں کبھی اس کی تلاوت کریں۔ اور ہمارے ایک بہت قریب بڑے اساتذہ میں سے فرماتے ہیں اگر تو تہجد پڑھتا ہے تو روزانہ سورہ یاسین تہجد میں پڑھا کرو، اس کا اثر ہی کچھ اور ہوگا۔ تو نمازوں میں بھی پڑھا کیجئے۔ اللہ نے اس میں اپنی حقانیت سچائی کو بیان فرمایا، اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، مرنے کے بعد اٹھنے کا ذکر کیا، انسان کی پوری حقیقت کو بیان کیا۔ تم ہو کیا؟ ایک دن تمہاری آنکھیں بند ہو جائے گی، ہاتھ کو روک دوں گا اور چہرے کو یہ کر دوں گا اور گواہی تمہارے جسم کے اعضاء سے میں دلوا دوں گا، اسی لیے تم ہوش مند رہو۔ وہاں نہیں چلے گی باتیں۔ اور آگے فرمایا ذرا عقل رکھو، ومن نعمرہ ننکس فی الخلق افلا یعقلون۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے تم کو کیا کیا؟ جوانی سے بڑھاپے کی طرف لے آیا، اسی طرح تم کو ہم گھٹائیں گے، دنیا گھٹے گی۔ ومن نعمرہ ننکس فی الخلق افلا یعقلون۔ پیدا کیسے کیا تھا؟ جس طرح پیدا کیا تھا جب چل نہیں سکتے تھے، اے میرے بندے اب بوڑھا ہو گیا، چل نہیں سکتا ہے، جوانی کو بدلا، بچپنا کو بدلا، بڑھاپے میں لایا، یہ عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ کون گھٹاتا بڑھاتا ہے؟ یہ جسم میں تغیر کون پیدا کرتا ہے؟ یہ نشیب و فراز کی دنیا ہمارے سامنے کون دیا ہے؟ ومن نعمرہ ننکس فی الخلق افلا یعقلون۔ علماء کرام حدیث پاک کی روشنی میں لکھتے ہیں اسی سے اندازہ ہے کہ بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنا چاہیے، چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کرنا چاہیے۔ کوئی جوان یہ جوانی کو دیکھ کر کے کسی بوڑھے کی ناقدری نہ کرے، کل تم کو بھی بوڑھا ہونا پڑے گا۔ اور کوئی بوڑھا اور بزرگ کو اسی نوجوان کی حوصلہ شکنی نہ کرے، اس لیے کہ کل بھی تو اس کی امید میں تھا۔ اسی لیے ایک حضرت فرماتے ہیں کہ بوڑھوں کو جوانوں کو دیکھ کر کے عبرت لینی چاہیے اور جوانوں کو بوڑھوں کو دیکھ کر کے عبرت لینی چاہیے۔ اس سے دنیا کی اور تمہاری زندگی ایک صحیح معیار پر چلے گی۔ ایک بوڑھا آدمی ہے، نوجوان کہتا ہے چچا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ میری عمر بیٹا 12 سال ہے۔ کہا کہ یہ بڈھا، داڑھی سفید، منہ سے دانت سب نکل گئے ہیں، آنکھوں کے بال بھی تیرے سفید ہو گئے ہیں، اب کہہ رہا ہے 12 سال کیا جوانی اب بھی، اور اب بھی شادی کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ کہا کہ نہیں بیٹا میری عمر بس 12 سال ہے۔ 12 سال؟ ارے صحیح بولو، صحیح بولو۔ خان صاحب کی طرح نہیں، خان صاحب 40 سال میں بولا 40 سال کی عمر۔ 20 سال کے بعد پھر دوست ملا، کہا کہ کتنی عمر تمہاری؟ کہا کہ میری 40 سال۔ کہا کہ ارے 20 سال پہلے ملا تھا، یہاں تیری عمر پوچھا تو تم نے کہا 40 سال، 20 سال کے بعد آ کر کے ملا پھر بھی کہہ رہا ہے 40 سال۔ کہا کہ خان جو ایک مرتبہ بولتا ہے وہ پھر بدلتا نہیں ہے، تم نہ بدلو لیکن تیری ہڈیاں بدل جائے گی، تیری ہڈیاں بدل جائے گی، آنکھیں بدل جائے گی۔ تو نوجوان کہتا ہے کہ چچا صحیح بولو۔ کہا کہ بیٹا 12 سال۔ صحیح بولو۔ کہا کہ بیٹا اگر پوچھتا ہے تو میں بتاتا ہوں، میری عمر اس وقت 12 سال ہے، اس لیے 12 سال ہوئے ہیں مجھ کو سچی توبہ کر کے زندگی گزارنے کا۔ اس سے پہلے میں بےہودہ تھا، اس سے پہلے نافرمان تھا، اس سے پہلے نمازیں نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں، قرآن نہیں، نیکی نہیں، دنیا میں جتنے گناہ ہو سکتے تھے 12 سال سے پہلے میں کر لیا۔ 12 سال ہوئی میری زندگی جو میں نے توبہ کیا، نماز پڑھ رہا ہوں، سچائی پر عمل کر رہا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہا ہوں۔ زندگی تو وہی ہے جو اللہ کے ہو کر کے زندگی گزارے، اور وہ زندگی کیا زندگی ہے جو نافرمانی میں گزارے؟ وہ تو زندگی کوئی جانوروں کی طرح ہے، جیسے وہ رات دن گزار دیتے ہیں۔ اللہ احساس دلائے ومن نعمرہ ننکس فی الخلق افلا یعقلون۔ اسی لیے میرے بھائیو بزرگو، ہمارے سامنے میرا بچہ ہے، وہ ابھی چلتا نہیں، کل چلنے لگتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی
قبر کی تیاری نہیں؟ کیا ابھی بھی آخرت کی فکر نہیں؟ کیا ابھی بھی جنت کا شوق نہیں؟ کیا ابھی بھی جہنم سے ڈر نہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے ابھی آپ نے عقل سے کام نہیں لیا۔ اللہ فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ گویا کہ اپنی جوانی، اپنا بچپنا، اپنا بڑھاپا پر اگر سوچا نہیں تو ابھی اس کو عقل نہیں آئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اپنی زندگی کو خود غور و فکر سے سمجھیے، سوچیے۔ اللہ نے سورہ یاسین میں اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا آگ کو کس نے پیدا کیا، آگ کیسے پیدا ہوتی ہے، آگ کیسے بنتی ہے، آگ کی کیا کیفیت ہے، انشاءاللہ اس کو بھی بیان کروں گا۔ اور کل جو بات ہے بہت اچھی ہے، بہت شاندار ہے، اگر ابھی بتا دوں گا تو کہیں گے بس نہیں، کل بتاؤں گا۔ سورہ صافات کے بعد سورہ صاد ہے، سورہ زمر ہے، اس کے بعد ایک بڑی اچھی سورت آ رہی ہے، اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور یہ بتاؤں گا خواب کی کچھ حقیقت، جنت جہنم کی حقیقت، اور ایمان کیا ہے، گھٹتا بڑھتا ہے کیا ہے، اس کی کیفیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو چار واقعہ، ایک ہے کہ کیا نبی کے دور میں کبھی ایسا بھی ہوا کہ نبی نے کسی کو دفن کر دیا ہو اور وہ قبر میں بالکل چلا گیا ہو، اس کے بعد بھی وہ زندہ ہو کر کے اٹھ کر کے نبی کے پاس آیا ہو؟ اگر ایسا ہے تو کون سے صحابی ہیں اور کیا اس کا واقعہ، انشاءاللہ کل سنیے۔ اللہ ہم سبوں کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ ہم سب گنہگار ہیں، کمزور ہیں، محتاج ہیں، تیرے بندے ہیں، اللہ سیاکار و نافرمان ہیں۔ آپ رب العالمین غفور الرحیم ہے، ہم سبوں کو معاف کر دیجیے، معافی مانگتے ہیں، ہم سب مجرم ہیں۔ اے اللہ ہم سبوں کے جرم آپ کے سامنے ہے، اے اللہ ہم سب حاضر ہیں۔ اے رب کریم، رمضان المبارک کی برکتوں سے، رات کی اس گھڑی کی برکتوں سے، نماز تراویح کی برکتوں سے اللہ ہم سبوں کو معاف کر دیجیے۔ اے اللہ جو ایام باقی ہیں، راتیں باقی ہے، اس میں کچھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دیجئے، صحت مندوں کی صحت کی سلامتی عطا کر دیجئے، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائیے، ہمارے اس بیٹھنے کو بہت قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کی چھوٹی بڑی ضروریاتیں اور حاجتوں کو اپنی غیب سے پوری فرما دیجئے۔ عید کی خوشیاں کی تیاریاں میں ہیں سارے مسلمان بھائی بہنیں، اے اللہ بہتوں کو تقاضے ہوں گے، بہتوں کی ضرورتیں ہوگی، اللہ آپ ہی پوری کر سکتے ہیں۔ اے اللہ سب کی حاجتوں ضرورتوں کو پوری فرما دیجیے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔